السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أؤت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ ترجمہ: بہرحال جس کو اس کی کتاب دائنے ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ آؤ لو پڑھو میری کتاب، بے شک میرا گمان تھا کہ مجھے حساب سے ملاقات کرنا ہی ہے۔ بس وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا، بلند و بالا باغات میں ہوں گے جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیو بافراغت، اس وجہ سے کہ تم نے گزشتہ ایام میں اچھے اعمال کیے۔ اور بہرحال جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے میری ہلاکت، کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی تو اچھا ہوتا، میں نہ جانا ہوتا کہ حساب کیا ہے تو اچھا ہوتا، ہائے میری ہلاکت، میری موت نے ہی میرا کام تمام کر دیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، میری سلطنت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا اسے پکڑو اور توپ پہنا دو، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر اس کو 70 گز لمبی زنجیر سے باندھ دو، اس لیے کہ یہ ایک بڑے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ سورۃ الحاقہ، اس سورت کی 18 آیتوں کی تفسیر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آئی۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی اس سے پہلی والی آیات میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا تھا اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونے کا تذکرہ کیا تھا کہ سب کوئی اللہ کے یہاں حاضر ہو جائیں گے، کوئی بھی اللہ سے چھپ نہیں پائے گا، جتنے ہیں ایک ایک کر کے اللہ کے حضور سب کوئی حاضر کیے جائیں گے۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی اسی سے متعلق مضمون ہے کہ جب سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ان کا نام اعمال تھمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، تو کسی کو دائنے ہاتھ میں ملے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جن کو سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا وہ تو خوش و خرم ہوگا، جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ افسوس کرتا ہوا پھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں اسی مضمون کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کی کتاب اس کے دائنے ہاتھ میں مل جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، او آ جاؤ میری کتاب دیکھو، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ آؤ میری کتاب دیکھو 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 مجھے سیدھے ہاتھ میں کتاب مل گئی۔ اسی عنوان کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ اس طرح بیان کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو اس کی کتاب داہنے ہاتھ میں مل جائے گی تو اس کا حساب آسان ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کے پاس دوڑے گا خوشی خوشی، وَيَنْقَلِبُ لوٹے گا
اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا خوشی خوشی، جو ہی سیدھے ہاتھ میں کتاب ملے گی اپنے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کرے گا اور دیکھے گا کہ میرے لوگ کدھر ہیں، فوراً دوڑ کے لے جائے گا کتاب دکھانے کے لیے۔ یہ وہی منظر ہے جس طرح دنیا میں ہم ایک چھوٹا سا منظر دیکھتے ہیں ایگزام کے زمانے میں کہ جی 10ویں میں کتنا آ گیا، 12ویں میں آپ کا کتنا نمبر آ گیا۔ اگر اچھا خاصا نمبر آیا ہے 90 سے اوپر، 98 99، تو پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جس کا نمبر آیا ہے وہ بھاگ بھاگ کے گھر پہ آتا ہے، امی کا ہاتھ سر پہ لیتا ہے، ابا کا پیر چومتا ہے، خاندان رشتہ داروں کی دعاؤں کا شکریہ ادا کرتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹتا ہے۔ اسی طرح حشر کے میدان میں سیدھے ہاتھ میں جس کو نام اعمال مل جائے گا وہ خوشی خوشی اپنے لوگوں کو تلاش کرے گا، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، آؤ آؤ دیکھو دیکھو میری کتاب، مجھے سیدھے ہاتھ میں کتاب مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا کامل یقین تھا کہ اس حساب سے میری ملاقات ہونے والی، اس حساب سے میری ملاقات ہونے والی۔ یہ جملہ بڑا گہرا ہے، پکڑنے والی بات ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا کامل یقین تھا، خوب بھروسہ تھا کہ حساب سے ایک دن پالا پڑے گا، اور پڑا اور الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ یقین کی بات ہے۔ یہ جملہ آخرت میں وہی کہہ پائے گا جو دنیا میں جس کا دل آخرت میں لٹکا رہے گا، دنیا میں رہتا ہوا آخرت میں جس کا دل اٹکا رہے گا۔ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرا دل وہاں اٹکا ہوا ہے، دل سے بات نکلتی ہی نہیں، ایسے ہی یہ جملہ آخرت میں وہی کہہ پائے گا جس کا دل دنیا میں آخرت میں لٹکا ہوا ہوگا، ہر وقت تیار، ہر عمل میں خوف، ہر عمل میں قدم قدم پر آدمی جو بھی عمل کر رہا ہے، جس شعبے کا بھی آدمی ڈر محسوس کر رہا ہے کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، بچتے بچاتے زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ دل میں بات رہتی ہے کہ بھائی آج غلط کروں گا کل پکڑا جاؤں گا، آج غلط کروں گا کل حساب دینا پڑے گا، آج غلط کروں گا میرے نام اعمال میں لکھا ہوا رہے گا۔ یہ خوف اگر رہا کرتے کرتے ایسے آدمی بچے گا، بچتے بچتے آخرت میں پہنچ جائے گا اور ٹھنڈی سانس لے گا، کہے گا ہاں اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، بس کسی طرح بچتے بچتے آ گیا میں یہاں، مجھے تو پورا یقین تھا کہ اس منظر سے سابقہ پڑھنے والا ہے۔ کتاب بانٹی جائے گی نا، نام اعمال بانٹا جائے گا، میرے کو تو اس کو پورا یقین تھا، بس اللہ کا کرم ہے، بس میں تو بچ گیا۔ ایسے کہ نا دنیا میں یہی منظر ہوتا ہے، جب آدمی کوئی مشکل گھڑی سے گزرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے تو ٹھنڈی سانس لیتا ہے، کہتا ہے بس اللہ کا کرم ہے میں بچ گیا بس۔ ایسے ہی حشر میں ٹھنڈی سانس لے گا اور یوں کہے گا میرا کامل یقین تھا دنیا میں کہ مجھے آخرت میں حساب سے سابقہ پڑھنا ہے، سابقہ پڑھا الحمدللہ میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا۔ اب سیدھے ہاتھ پہ جب نام اعمال مل گیا، وہ جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی وہ اما پارہ میں ہے، سورہ انشقاق میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، معلوم ہے نام اعمال ملنے کے بعد پھر حساب ہوگا۔ تب تو جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب مل جائے گی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب ان کا حساب آسان لیا جائے گا۔ اب سیدھے ہاتھ میں اگر کتاب مل گئی، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح جی 99 مثال کے طور پر مارکس فیصد ہمارے آ گئے تو اس کو آگے کی ترقی ملنا کوئی مشکل ہے؟ چاہے کسی بھی شعبے کا 99% اگر حاصل کیا ہو تو کسی بھی شعبے میں جس شعبے میں پڑھا ہے اس شعبے کی نوکری اس کے لیے کوئی پیسے کا مشکل نہیں۔ ایسے ہی جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا ہے وہ 99% نمبر آ ہی گیا اس کا، یہ کہ یہ 100% نمبر آ گیا تو ظاہر سی بات ہے آگے کے شعبے میں کہیں بھی ان کو آسانی سے انٹری مل جائے گی، بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ یہی مثال ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوگا، بلند و بالا باغات میں ہوگا۔ باغ ترجمہ اس لیے کہ یا تو بلند جنت میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا، تو جنت کا ترجمہ باغ اس لیے کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا قطوفھا دانیہ، باغ کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تو بلند و بالا باغات میں ہوں گے۔
بلند و بالا باغات کی کئی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اونچی جگہ پر ہو، اونچی جگہ اگر باغ ہو تو باغ کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باغ میں اونچے اونچے اگر درخت ہوں لمبے لمبے تو اس باغ کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو جو بڑے لمبے لمبے درخت ہیں کتنا خوبصورت لگتا ہے، تو بڑی اونچے باغات میں ہوں گے۔ قطوفھا دانیہ، اتنے باغات کی ہائٹ اونچا ہونے کے باوجود ان کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ آدمی آسانی سے اس کو توڑ سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ مفسرین نے یہ جملہ تک لکھا ہے کہ وہ اگر لیٹ بھی گیا ہے نا تو بھی اتنا جھکے گا کہ وہ لیٹے لیٹے توڑ کے کھا سکتا ہے۔ اللہ نے جنت کا یہ حسین منظر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائے گا کھاؤ پیو با فراغت، نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں تم کو، با فراغت، اس لیے تمہارے دنیا کی زندگی یعنی پچھلے ایام کے اعمال کی وجہ سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں اچھے ایام گزارے ہیں، ان اچھے ایام گزارنے کی وجہ سے تم کو یہ آج شاہی اور شہنشاہی دسترخوان ملا ہے تم کو، اور یہ شاہانہ انداز تم کو ملا ہے۔ یہ شاہانہ انداز پڑھنا ہے نا تو سورہ رحمان بھی ایک بار پڑھی ترجمے کے ساتھ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کی شاہی انداز کو بیان کیا ہے۔ بہرحال تو دائنے ہاتھ میں ایک کو کتاب ملے گا اور اس کو اللہ فرمائے گا یہ ہے خاطر خواہ آرام میں ہوں گا، بلند و بالا باغات میں ہوں گا، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا تم نے بڑی تکلیف اٹھائی، مشقت اٹھائی، تم نے بڑی احتیاط والی زندگی گزاری، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی دنیا میں گزاری، اس کی بنیاد پر میں نے یہ نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ صاف بات اللہ نے کیا ہے کلام میں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ پا رہے، میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں، شاید میں مفہوم پورا نہیں ادا کر پا رہا ہوں اور آپ کتنا سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، مگر اللہ کیا فرماتا ہے، تمہارے جو پچھلے ایام نا، پچھلے دن یعنی دنیا کی زندگی کے، وہ تمہارے اچھے گزرے ہیں اس لیے یہ سب ملا ہے، اور اگر اچھے نہ گزرے تو صاف کلیئر کٹ کلام۔ اللہ اکبر، یہاں تک اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا جن کے سیدھے ہاتھ میں ہمیں عمل کرے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ایک آدمی ہوا ہے جس کو اس کا نام اعمال، اس کی کتاب اس کے الٹے ہاتھ میں ملے گی، نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو جو ہی الٹے ہاتھ میں کتاب ملے گی، الٹے ہاتھ میں، فوراً کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے میری ہلاکت، کاش مجھے کتاب ہی نہ ملتی تو اچھا ہوتا۔ یہ ملی کیوں مجھے کتاب، یہ کتاب ملی کہ مصیبت آئی میرے سر پر، یہ کتاب ملی کیوں مجھے، کیا کہہ رہے ہیں، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کہے گا ہائے میری ہلاکت، کاش مجھے یہ کتاب نہ ملتی تو اچھا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، کاش، اب وہ افسوس کے سارے جملے بولے گا، کاش میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کہتے کس کو ہے تو اچھا ہوتا، ما حسابیہ، حساب کیا ہے میں جانتا ہی نہیں تو اچھا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری ہلاکت، موت جو آئی تھی اسی وقت میں نسیم منسیہ، تو ختم ہو گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں دوبارہ زندہ کیوں ہوا ہوں، ایک بار جو مجھے موت آئی تھی، موت کے بعد بس ختم ہو جانا، جس طرح میں دنیا سے ختم ہو گیا تھا تو مجھے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے تھا، میں یہاں آخرت میں زندہ کیوں ہوا ہوں، تو افسوس کے جملے بولے گا، ما اغنا انی مالیہ، کہے گا بڑی دولت تھی میرے پاس، میری دولت نے مجھے کوئی کام نہیں دیا، میرے مال نے مجھے کوئی کام نہیں دیا، ہلاک انی سلطانیہ، میری سلطانیت غائب ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ سلطان کے کئی ترجمے، دنیا میں انسان جس اعتبار سے بھی بڑا تھا اپنی بڑائی کی نفی کرے گا، وہی مولوی صاحب تھا، آئے میں دنیا میں مولوی صاحب تھا، میں مفتی صاحب تھا دنیا میں پردھان صاحب تھا جی، میں دنیا میں تھا، میں یہ تھا میں وہ تھا، جو کچھ بھی تھے دنیا میں، ہلاک انی سلطانیہ، میری سرداری اور میری چودراہٹ ختم ہو گئی، میری چودراہٹ بھی کام نہیں آئی، میں دنیا میں ہزاروں کو چلاتا تھا، ہزاروں میرے پیچھے چلتے تھے، ہزاروں میری باتوں پر ادھر ادھر گھومتا تھا، میری ساری سرداری ادھر ختم ہو گئی، میری ساری سلطنت گم ہو گئی، ساری چودراہٹ میری ختم ہو گئی، تو افسوس سے یہ سارے جملے بولنا شروع کرے گا، یہی سب بولتا رہے گا تو اللہ فرمائے خذوہ، پکڑو اسے،
کیا انداز ہے قرآن. ہم تو صرف ایک ترنم کے ساتھ ایک اچھے انداز میں صرف تلاوت کرتے ہیں، مگر انداز ہے. اللہ کلام فرماتا خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، توق ڈال دو ان کے گلے میں. کیا کرو؟ باندھو اس کو. ثم الجحیم صلو، اٹھاؤ پھینک دو لے جا کے جہنم کے بیچ میں. صلو، پہنچا دو. فسری نے ترجمہ کیا پھینک دو اٹھا کے اس کو. ثم الجحیم صلوہ، اٹھاؤ پکڑو توق ڈالو اس کے گلے میں، لے جا کر پھینک دو اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر. جانا نہیں چاہے گا. کیا نہیں چاہے گا؟ جانا نہیں چاہے گا. تو اللہ فرمائے گا اس کو باندھ کے لے جاؤ، باندھ کے. اللہ آگے فرماتا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اٹھاؤ کے لاؤ 70 گز لمبی زنجیر اور اس کو باندھو، پھر باندھ کر گھسٹ کے لے جا کر پھینکو. کیا نظام ہے. اللہ فرماتا ثم فی سلسلہ، سلسلہ کا معنی زنجیر. ذرعها، اس کی لمبائی 70 ذراعا، 70 گز. ایک ذراع کتنے ہو گئے؟ 70 گز لمبی زنجیر. 3 فٹ رسی سے باندھا جائے گا پیچھے ہاتھ. اگر پیچھے ہاتھ پلٹا کر کے باندھ دیا جائے تو قابو ہو گیا ہے، لیکن 70 گز لمبی زنجیر سے بندھوایا جائے گا اس کو. پھر اللہ فرمائے گا فاسلکوہ، جکڑ دو اس کو زنجیر سے، باندھ دو اس کو، پھر اس کو اٹھا کر کے لے جاؤ. چنانچہ فرشتے پھر اس کو لے جائیں گے. پھر آواز آئے گی. یہ کیوں لے جایا جا رہا ہے معلوم؟ یہ کیوں توق ڈالا گیا؟ یہ کیوں اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا؟ کیوں یہ جہنم کے اندر پھینک دیے جانے کا آرڈر ہوا؟ کیوں اس کو 70 گز لمبی زنجیر سے باندھنے کا آرڈر ہوا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بڑے اللہ پر ان کا یقین نہیں تھا. فوراً یہ جملہ ہم بولتے ہیں تو کافر اور مشرک کی طرف دماغ چلا جاتا ہے. نہیں، یہ سب کن کے ساتھ ہونے والا ہے؟ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا ہے. لا یؤمن باللہ العظیم. کتنے کلمہ پڑھنے والے آج بھی ہیں، ہر صبح شام اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والے، سر سے پیر تک پورا مسلمان، لیکن اس کے باوجود اخلاق اتنے خراب، کردار اتنے خراب، معاملات اتنے خراب ہیں، پتہ نہیں کیسے بخشش ہو جائے گی نہیں معلوم. میں ٹارگیٹ نہیں بناتا کہ جی آپ ہیں، میرے اندر بھی 50 کمیاں ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے سب کو. ورنہ زندگیاں ایسی ہیں نا، دیکھ کر دل بکھر جاتا ہے. باتیں ایسی کرتے ہیں دل بکھر جاتا ہے کہ یہ آدمی ایسی بات کر سکتے ہیں کیا؟ اس آدمی سے ایسا عمل کا ظہور ہو سکتا ہے کیا؟ تعجب ہوتا ہے. بڑے اللہ پر یقین کامل نہیں ہے اس لیے سب کر رہا ہے. اگر یقین کامل ہوتا اس بڑے اللہ پر تو ایسا نہیں کرتا. تو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے یا الٹے ہاتھ میں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی نام اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ اللہ فرمایا ہے اقرا، کتاب مل گئی سب کو؟ بولا ہاں اللہ مل گئی. بولا پڑھو اپنی اپنی کتاب. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے اعتبار سے خود کافی ہو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو. مجھے حساب مارنے کی، ٹوٹل مارنے کی اور حساب سکھانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اقرا، اقرا میں پڑھو، اقرا بسم ربک، اقرا پڑھو کتابک کا، اپنی کتاب. تو اللہ فرمائے گا خود پڑھو. اب اس کی دو تفسیر ہے، یا تو آخرت میں سب پڑھا لکھا ہو جائے گا اور سب اپنی کتاب پڑھنے لگے گا، یا تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا نتیجہ، دیکھ لو کیا کر کے آئے ہو دنیا سے. یہ استحضاء کا انداز ہے. جو دنیا میں ایسی زندگی گزارے گا نا لاپرواہی کی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرمائے گا پڑھ لو اپنی کتاب، اپنا ٹوٹل مار لو کہ جنتی میں جانے کے لائق ہو یا جہنم، مجھے بدنام کر کے کیا فائدہ؟ سب تمہارے ہاتھ میں ہے. جو ہی یہ کتاب لے گا، لیکن ظاہر یہ کہتا ہے کہ آخرت میں ہر شخص دیکھے گا کتاب پڑھ لے گا. ظاہر یہی کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ اسی عنوان کو پھر الگ انداز میں بیان کیا. اللہ کیا فرماتا ہے کہ
کہ وہ جو ہی ہاتھ میں کتاب لے گا اور پڑھنا شروع کرے گا تو کہے گا مالی حاضل کتاب، غالباً سورہ کہف ہے، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے یہ، کوئی نہ چھوٹی بات چھوڑی گئی نہ بڑی بات چھوڑی گئی. مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہے، ساری چیزیں. کیسی کتاب ہے یہ؟ معلوم ہوا زندگی کی جتنی بھی چیزیں واقع ہوتی ہیں سب نوٹ ہو رہی ہے. اور ہم اور آپ دیکھیں ایسی بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہے، میں آپ کو کوئی اچانک نئی بات بتا رہا ہوں. سب کو معلوم ہے نا دو فرشتے ہیں، سیدھے طرف والا فرشتہ اعمال صالحہ نیک عمل لکھتا ہے اور الٹے طرف والا اعمال بد لکھتا ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہے. ان دو فرشتوں کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. ہم تو سب معلوم ہے ہم کو، اس لیے کہ ہم بھی آپ کو کوئی نئی بات بتا رہے ہیں. آدمی زندگی کے جس حصے میں جو کچھ کر رہا ہے، جس شعبے میں بیٹھ کر جو کچھ کر رہا ہے، یا تو طاقت کے ذریعے ہو، قلم کے ذریعے ہو، ذہن و دماغ کے ذریعے ہو، عیاری ہوشیاری چالاکی کے ذریعے ہو، ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہے. مالی حاضر کتاب، کہے گا کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی نہ چھوٹی چیز چھوڑی گئی نہ بڑی چیز چھوڑی گئی، سب اس کتاب کے اندر موجود ہے. کیا کریں گے ہم؟ تو اللہ فرمائے گا انہم کانوا لا یؤمنون، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بڑے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اگر یقین کامل ہوتا ہے اس کا، دیکھنا ایک حدیث بھی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کا مضمون دیکھیں، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اتنا یقین نہیں بنتا تو اتنا یقین ضرور رکھو تمہارے دل میں کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تم اگر نہیں دیکھنے کا یقین لا پاتے ہو تو اتنا یقین جانو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو ہم جو بھی کام کریں دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ یقین نہیں بنتا تو اتنا مان کے چلو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایک بڑے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، کتنی چھوٹی سی بات ہے. اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا. اس کی بنیاد پر جکڑا گیا ہے زنجیر سے، باندھا گیا ہے زنجیر سے، ہاتھ اور گلے میں توق پہنایا گیا ہے. عمل کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام، اتنی زبردست ہے. بڑے ہلکے میں لیتے ہیں ان چیزیں. معلوم ہوا کہ مسکین تلاش کرنا چاہیے، غریب تلاش کرنا چاہیے، ان کو کھانا دینا بھی چاہیے اور دوسروں کو ترغیب بھی دینا چاہیے. فلاں آدمی کو راشن پہنچا دینا، اپنے دوستوں میں سے چپکے بھائی فلاں کے یہاں تکلیف ہے، عید کا موقع آ رہا ہے، 500,000 روپے چپکے سے پہنچا دینا اس کے یہاں. اس کو کہتا ابھارنا، خود بھی دے اور دینے پر دوسرے کو تشکیل کرے. اسلام کیا بہترین معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، چپکے چپکے گراؤنڈ لیول پر تشکیل کرتا ہے. ایسا نہیں کہ جی سب کو جمع کر کے فوٹو لو پیل پیپر میں دیں گے، یوٹیوب پر چھوڑیں گے، ایسا نہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا. بہرحال اللہ پاک آگے فرمایا ہے کہ وہاں آخرت میں اس کو کوئی دوست نہیں ملے گا، آخرت میں اس کو کوئی کھانا نہیں ملے گا مگر جہنمیوں کی پیپ اس کو پینے کے لیے دے گا. کیا نظام ہے! لا طعام الا من غسلین، کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے پیپ کے. لا یاکلہ الا الخاطئون، جتنے خطا کار ہیں سب کو یہ پینا پڑے گا. نہیں کھائیں گے مگر خاطئون، خطا کار لوگ ہیں نا، گنہگار لوگ ہیں، ان کا یہ کھانا ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ سے سب کوئی بھیک مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پرسنل بھی اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے. میں ایک بات بتا دیتا ہوں، کبھی کبھی کوئی چیز یہ بڑائی یا دھاوس جمانے کے لیے نہیں، کسی کو عمل پر لانے کے لیے. میں یہاں صف میں بیٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں تو لیفٹ رائٹ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ میرے دائیں بائیں جو ہیں ان کو اچھی زندگی دے. اللہ پوری مسجد میں جتنے لوگ ابھی نماز کو آئے ہیں اللہ سب کو اچھی زندگی دے.
سب کو حلال روزی دے، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ نہیں آ سکے ہیں پورے محلے میں ہمارے، پورے گاؤں میں ہمارے، اللہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو شامل کیجیے۔ ایک فرشتہ پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے اے اللہ انہوں نے دوسرے کے لیے جتنی دعائیں کی ہے وہ ساری دعائیں میں اللہ آپ سے اکیلے کرتا ہوں۔ تو حدیث میں غائب آدمی میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ میرے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیں گے، آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، رب پروردگار ان غریبوں کا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔